قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. عن العباس بن سامية رضي الله تعالى عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها الهموم ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعدو إلينا يا رسول الله؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. قال أبو عيسى حديث حسن صحيح. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حافظ الكرام معلوم سامعین وبرکات، اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کیا جائے گا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اپنے دین کی خاطر پہ چند منٹ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج آپ کی عزت میں ہے، میں نے پچھلے جمعہ میں اپنے عنوان کا تعین کر دیا تھا۔ آج آپ کے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند معلومات آپ کی کوشش کروں گا، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے اور آپ کی بھی اصلاح فرمائے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، سنت ویسے عربی زبان میں سنت کا لغوی معنی ہوتا ہے طریقہ۔ کیا چیز؟ طریقہ، راستہ۔ سنت طریقے کو کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کہیں جی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں وَسُنَّةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم طریقۃ التی یتحراہا۔ سنت کا مفہوم بڑا وسیع اور جامع ہے، یعنی وہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ راستہ ہے، وہ طریقہ ہے جس کے اوپر انسان چلتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ سنت کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور جامع ہے، پورے دین اور دین کے تمام شعبے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایک انسان کی خواہش ہے کہ میں پورے دین پر عمل کروں۔ کیا کروں بھائی؟ عمل کروں۔ تو اس کے لیے ایک ہی بات ہے، بس اس پر عمل کر لے تو پورے دین پر عمل ہے۔ اور وہ ایک بات اگر بندہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے تو وہ بات بھی ایک ہی ہے۔ خواہش ہوتی ہے کہ انسان زندگی میں دین کے ہر شعبے پر عمل کرے، تو اس کے لیے جامع اور مانع ایک ہی بات ہے کہ اس کے اوپر عمل شروع ہو جائے
تو وہ پورے کے پورے دین پر عمل ہے، اور وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صلی اللہ، ہمارے پیارے محبوب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، آپ کا طریقہ کار۔ جب انسان اس چیز کا فیصلہ کر لے کہ میں نے سنت سے نہیں ہٹنا، سنت کے مطابق آپ کے نقش قدم مبارک پر چلتے ہوئے زندگی گزاروں گا، تو یقین جانیے دنیا الٹی ہو کر بھی زور لگا رہے تو اس شخص کی کامیابی اور کمرانی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بس ہم سنت کی طرف آ جائیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی دو قسمیں ہیں، سنن ہدا اور سنن زوائد۔ بہرحال ہر قدم پر دیکھنا، ہر کام سے پہلے سوچنا، پوچھ کر معلوم کر کے عمل کرنا کہ اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے۔ اس کی تین وجہ ہیں کہ ہم سنت پر عمل کیوں کرتے ہیں اور اس کی دعوت تبلیغ کیوں ہے۔ اس کی تین وجوہات ہیں۔ دیکھیں بھائی، آپ نے بھی اور میں نے بھی، جتنے بھی مسلمان اس وقت دنیا پر موجود ہیں، مسلمان کی پہلی سیڑھی کلمہ طیبہ ہے کہ نہیں بھائی؟ لا الہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جب کلمہ طیبہ ہم نے پڑھ لیا تو یہ ہم نے ایک معاہدہ کر لیا ہے۔ جیسے انسان کو کسی کے ساتھ محبت ہو تو اس کے ساتھ بڑے وعدے کرتا ہے، عہد و پیما کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا بھائی؟ حالانکہ اس محبت کا کوئی معیار، بولیے نا بھائی، کوئی معیار نہیں ہے۔ یہ جھوٹی محبت، جھوٹے قصے، جھوٹے کہانیاں ہیں، وقت گزاری ہے، گناہ۔ اس میں انسان کتنے عہد و پیمان کرتا ہے اس کے ساتھ۔ پہلی جب سیٹنگ ہو جاتی ہے تو پہلی بات ہی ہوتی ہے، تم مجھے نہ چھوڑنا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن یہ بے حیائی صرف نفسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر نفسی خواہشات پوری ہو گئی، اللہ نہ کرے کسی کی ماں بہن بیٹی کا مستقبل تباہ و برباد کر دیا، پھر محبت کی انتہا ہو جاتی ہے، پھر سارے وعدے بھول جاتے ہیں۔ لیکن شروع میں یہ عہد ایک دوسرے سے کرتے ہیں کہ تم مجھے نہ چھوڑنا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر کوشش کرتا ہے کہ میرے کپڑے بھی ایسے ہوں جو میری محبوب کو پسند ہو، میرا چال چلن بھی ایسا ہو میری محبوب کو پسند ہو، میرا جوتا ٹوپی بھی ایسی ہو میری محبوب کو پسند ہو۔ تو بھائی جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم نے رسول اللہ کو عہد دے دیا کہ ہم آپ کے ہر حکم اور عمل پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ تو دنیا میں ایک عام آدمی کو جب محبت ہو جاتی ہے کچھ دنوں تک ہی ہوتی ہے، لیکن ان دنوں میں بھی ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسے بنا سما کر رکھوں جیسے میں اپنے محبوب کو کیا کروں؟ پسند آ جاؤں، اچھا لگے۔ تو کیا جس جنت کا ہم سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس جنت میں ہم اپنے محلات سوچتے ہیں،
تو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ کر ہمیں حاصل ہو سکتا ہے؟ دنیا کی میں نے کہا ایک نفسی خواہش کی محبت اس محبوب کی خواہشات پر چلے بغیر، بولو بھائی بولو نا یار، نہیں ملتی. یہ دنیا کی جھوٹی محبت، یہ جب تک آپ اپنی اس جھوٹی محبوبہ کے نہیں چلیں گے تو وہ بھی آپ کو نہیں ملے گی. اور جو محبوب اللہ نے اپنا ہمیں دیا ہے، سبحان اللہ، تو کہو بھائی، جو محبوب اللہ نے اپنا ہمیں دیا ہے، یہ تو آج یہاں نگاہیں ٹکا کے بیٹھا ہے، کل وہاں ہوگا، پرسوں وہاں ہوگا. وہ کہتے ہیں نا، غمِ عاشقی تیرا شکریہ کہاں سے کہاں چلا گیا. لیکن اللہ نے جو ہمیں محبوب دیا ہے، میرا تو ایمان کا تقاضا یہ میں کہتا ہوں، میرے اللہ نے جو اپنا محبوب ہمیں دیا ہے، رب کے خزانے میں بھی اس سے اعلیٰ اور کوئی تھا ہی نہیں. تو وہ محبوب ہمیں کیسے مل سکتا ہے کہ ہم اس کی سنت کی خلاف ورزی کر کے زندگی گزاریں؟ نہیں سمجھے میری بات بھائی؟ وہ محبوب ہمیں کیسے مل سکتا ہے کہ جب ہم اس نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر، اور اللہ کے نظر میں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لمن جئت بہ، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی خواہشات کو چھوڑ کر صرف مجھ سے محبت نہ کرو. اور اللہ فرماتے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کوئی رسول ایسا بھیجا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ تم اللہ کی اجازت کے ساتھ اس کی اطاعت کرو، اس کی تابع داری کرو، اس کے نقش قدم پر چلو. اور علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے، اللہ ہم سب کو بچائے بھائی، بولو آمین، اللہ بچائے. فرمایا جو شخص سنت سے انحراف کرتا ہے، سنت سے منہ موڑتا ہے، گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے ہم معنی ہوتا ہے، انکار کے ہم معنی ہوتا ہے. اور جس نے آپ کی سنت سے محبت کی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امت يدخلون الجنت الا كل امت يدخلون الجنت الا من ابى وقيل من ابى قال من اطاعني دخل الجنہ ومن عصاني فقد ابى. اللہ اکبر. فرمایا میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابى، کل امت يدخلون الجنت الا من ابى، ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا ہو. پوچھا گیا یا رسول اللہ من ابى، کون انکار کرے گا آپ کا؟ آپ نے فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، پیروی کی، میری سنت کو پکڑ لیا، میرے طریقہ کار کو پکڑ لیا، من اطاعنی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ومن عصانی فقد ابى، جس نے میرے حکم کی عدولی کی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، میری نافرمانی کی، وہ میرا انکار کرنے والا ہے. تو میرا کیا ہے بھائی؟ انکار کرنے والا ہے. تو میرے بھائیوں، ایک تو یہ، اور دوسرا سنت پر جب آپ عمل کریں گے، سنت پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے تو کیا مقام ملے گا؟ احادیث کی کتابوں میں احادیث موجود ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جس شخص نے
میری سنت سے محبت کی، جس شخص نے میری سنت سے محبت کی وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ وہ شخص کیا ہوگا؟ میرے ساتھ ہوگا۔ کون ہے بھائی جو اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں رفاقت نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں نا۔ تو اس رفاقت کو ملنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اپنے پیارے محبوب کی پیاری اداؤں کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو بھائی؟ اداؤں کو اپنی کیا کرو؟ محبت میں لے آؤ۔ صحابی رسول ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ کیا میں ایک دن، اور وہ ایسا بلیغ فصیح خطاب تھا، فرماتے ہیں کہ ہر آنکھ سے آنسو اشک بار ہونا شروع ہو گئے، دل تھر تھراٹ کرنا شروع ہو گئے۔ جب یہ وعظ ختم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یہ وعظ اور یہ بیان تو ایسا تھا جیسا کہ آپ ہمیں رخصت فرما رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ رخصت فرما رہے ہیں۔ اوصیکم، اللہ فرمایا کہ ہمیں کوئی ایسی وصیت کریں جس پر ہم چل کر زندگی گزاریں اور آپ کا راستہ ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے، آپ کا نقشہ قدم ہم سے نہ چھوٹے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسمع وطاعت، سمع و طاعت کا وصیت کرتا ہوں، اور یہ بھی تمہیں کہتا ہوں وَإِنْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگر ایک حبشی غلام بھی تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرو۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو، ابو داؤد میں ہے فَسَيَرَ اللَّهُ فَسَيَرَا، ترمذی میں ہے یرا، ابن ماجہ میں ہے سَتَرَوْنَ، میرے بعد جو رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو بھی لازم پکڑ لو، اور میرے صحابہ ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو بھی اپنے اوپر کیا کر لو؟ لازم کر لو۔ کامیابی تمہاری اسی میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت تو بھئی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی ہے؟ یہ ہے اصل محبت کا پیمانہ اور کسوٹی، کہ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے یا نہیں ہے، ہم کہاں تک کامیاب جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وقت اجازت نہیں